بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 369 اور یہ کتاب جس میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس سادگی پہ کون مر جائے اے خدا، اس سے سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یعنی جس طرح ان کو رسول سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے، کتاب سب کتابوں میں جامع اور اکمل نصیب ہوئی، اسی طرح ان کو قوموں کا صحت مندانہ مزاج اور اعتدال بھی اس اعلیٰ پیمانے پر نصیب ہوا کہ وہ سب امتوں میں بہتر امت قرار پائی۔ اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ایمان و عمل و تقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی۔ وہ کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرۂ عمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا۔ گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے۔ اخرجت للناس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا فرض منصبی اور قومی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے، برے کاموں سے روکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد الذین نصیحتو کا یہی مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، پھر برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسوم، کبھی فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہوگا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نمبر 3، اب تیسری بات غور طلب یہ رہ گئی کہ اس امت کے توسط و اعتدال کا واقعات سے ثبوت کیا ہے۔ اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات، اعمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے۔ اس میں سے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ آج کا پہلا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اب باقی اس سے دوسرے ویلاگ میں لائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھیں سوغاتیں یاد آتی ہیں۔